أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، فرما دیجئے وہ اوقات مقررہ کی تعیین کے لیے ہے لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں کہ تم آؤ گھروں میں ان کی پشت کی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور لیکن اصل نیکوکار تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آیا کرو گھروں میں ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ، ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 189 آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ اس سے پچھلی آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 امور انتظامیہ بیان فرمائے اور ایک امر مصلح، اصلاح کا ایک امر بیان فرمایا۔ 3 انتظامی امور میں پہلا امر تھا کہ قصاص کے ذریعے انصاف کا بول بالا کیجیے، اور دوسرا انتظامی امر تھا کہ جائز وصیتوں پر عمل کرا کر ناانصافی کا خاتمہ کیجیے، اور تیسرا امر انتظامی بیان ہوا کہ ایک دوسرے کے اموال ناجائز طریقوں سے ہتھیانے کی کوشش مت کیجیے، جیسے رشوت، سود، جوا، غیر شرعی کاروبار، عقود فاسدہ کے ذریعے نفع حاصل مت کرو۔ لیکن یہ تینوں کام ہیں بڑے کٹھن، ہیں بڑے مشکل۔ قصاص لینا بھی بڑا دل گردے کی بات کا کام ہے، اور وصیت پہ 100% عمل کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ باقی دوسروں کے حقوق اور دوسروں کے اموال سے اجتناب کرنا بالکلیہ، کہ کسی کا ناجائز کوئی روپیہ پیسہ میری طرف نہ رہ جائے یا نہ آ جائے، یہ بھی بڑا نفس کا امتحان ہے۔
تو ان سارے کے سارے امور پر عمل کیسے ممکن ہے؟ فرمایا اس کا ایک ہی حل ہے، تقوی۔ دل میں اللہ کا خوف بٹھا لیجئے، دل میں اللہ رب العزت کی پرہیزگاری کو جگہ دے دیجئے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے بڑے سے بڑا مرحلہ بھی آسان فرما دیں گے۔ جب دل میں خوف ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے اپنے رب کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے اور مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک پہلو کا حساب دینا ہے، تو پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اچھا جی، تقوی کیسے آئے؟ ٹھیک ہے، ان سب کا حل تقوی ہے، مگر تقوی کا حل کیا ہے؟ فرمایا روزہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد محض تمہیں بھوکا یا پیاسا رکھنا نہیں ہے، تمہیں کمزور کرنا مقصود نہیں ہے، لعلکم تتقون۔ اصل تو روزے کی جنگ تمہارے نفس کے ساتھ ہے۔ جب تمہارا نفس ہار جائے گا تو دل میں اللہ کی خشیت، خوف اور تقوی پیدا ہو جائے گا، اور اسی تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ کر تم بہت بلندیوں کی منزلیں حاصل کر سکتے ہو، اور یہ تقوی کی سیڑھی ہی تمہیں کامیابیوں کے لیے ہمیشہ استعمال کرنا پڑے گی۔ اب روزہ گویا کہ ان سارے کاموں کی بنیاد پھر روزہ ہوا، تقوی کی بنیاد روزہ ہے۔ تقوی ان امور انتظامیہ کی پھر یعنی قصاص، وصیت وغیرہ، رشوت، حرام سے بچنا، ان سب کی بنیاد پھر تقوی ہے۔ تو گویا اساس الاساس جو ہوا وہ روزہ ہوا، ساری چیزوں کی بنیاد روزہ ہوا۔ تو آج کے سبق کے اندر روزے کے حوالہ سے ایک شبہ کا جواب دیا جائے گا، چونکہ پیچھے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرض ہیں، مگر کب؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، روزے جس مہینہ کے تم پر فرض ہیں وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینہ میں روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت مقیم پر فرض ہے۔ جو معذور نہ ہو، شرعی عذر جیسا پیچھے بیان ہوئے، ان آزار میں سے کسی عذر میں مبتلا نہیں ہے، تو اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک سوال اٹھا کہ جی جب روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا جلدی قرب نصیب ہو جاتا ہے، اور ایک بڑے سے بڑا گناہگار بھی اگر دل سے اللہ کا حکم جان کر روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو متقی اور پرہیزگار لکھ دیتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ متقیوں کی صف میں آ جاتا ہے۔ تو روزہ جب اتنی عظیم عبادت ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ سال میں کسی مہینہ میں بھی روزے رکھ لیے جائیں، یہ رمضان کی تعین کیوں ہے؟ جناب رمضان کی تعین نہیں ہونی چاہیے۔ اعتراض آیا کہ پھر تو باقی کے جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے، تو یہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے سوال کیا نئے چاند کے بارے میں، پہلی رات کا جو چاند ہوتا ہے۔ فرمایا یسألونک عن الاہلہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں۔ اہلہ یہ جمع ہے ہلال کی، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ہلال کمیٹی، ہلال کمیٹی یعنی وہ کمیٹی اور وہ جماعت جو پہلی رات کا چاند دیکھتی ہے۔ ہلال، آپ سے ہلال کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں، بدر۔ آپ سے پہلی رات کے چاند کے بارے سوال کرتے ہیں، یا پھر اس کے اندر ایک مبہم سوال یہ ہے کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ پہلی رات کا چاند اتنا چھوٹا کیوں ہوتا ہے،
اتنا باریک کیوں ہوتا ہے، اور پھر یہ بڑھتے 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 اپنا یہ دائرہ مکمل کیوں کر لیتا ہے، یہ آہستہ آہستہ چاند کے اندر بڑھاؤ اور گھٹاؤ کیوں ہے۔ اسے اگر سورج جیسا اللہ بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ جیسے سورج ایک ہی حیت پہ قائم رہتا ہے، نہ وہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو وہی گول تھال نما، اور چلتا ہے تو ویسا، غروب ہوتا ہے تو ویسا، تو اللہ تبارک و تعالی چاند کو بھی اسی حیت پہ بنا دیتے۔ آخر پہلے باریک ہے اور پھر بڑا ہوتا گیا، اور پھر اس کے بعد 14ویں کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوا، گھٹتے گھٹتے حتی عاد کالعرجون القدیم، ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی چھڑی ہوتی ہے، ایسے باریک اور وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، قل، میرے پیغمبر ان کو بتا دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، کہ چاند جو ہے اس کے اندر اوقات کی تعیین ہے، لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین ہے، اور حج کے موسم کی تعیین ہے۔ حج کے موسم کی، حج کی بھی بیچ میں بات آ گئی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کے اندر گویا سوالی حج کے بارے میں ہے۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سوالی حج کے متعلق ہے کہ جب حج اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب عطا کر دیتا ہے کہ جو حج مبرور کر لے، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچ کر، اللہ کی نافرمانی سے بچ کر، اور کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، اور اس کے علاوہ جو ہے کسی کو نہ ستائے اور کسی کو گالم گلوچ نہ کرے، اور اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے جس نے حج کیا تو وہ حج مبرور بمعنی مقبول۔ حج مبرور کی برکت سے چونکہ جو نفع حاصل ہوتا ہے ایک مومن کو، فرمایا کہ رجا کا یومن ولدت ہو امہ، ایسا حاجی جو حج مبرور ادا کر چکتا ہے وہ اس حال میں واپس لوٹ کے آتا ہے، اتنا گناہوں سے پاکیزہ ہو کر کے واپس آتا ہے گویا وہ آج اپنی ماں کے بطن سے دنیا میں آیا ہے۔ معصوم پیدا ہونے والے بچے کی طرح وہ حاجی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں نے اعتراض یہ اٹھایا کہ پھر جناب ذی الحجہ کے مخصوص دنوں، بلکہ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ کو ہی خاص یہ تعیین کیوں ہے؟ اگر یہ اتنا بڑا عمل تھا تو سال میں کبھی بھی ہو جاتا، چونکہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں نے آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چاند ہے اس کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اوقات کی تعیین کے لیے بنایا ہے کہ لوگ آسانی میں آ جائیں، اور حج کے موسم کا تعین ہے اسی چاند کے ذریعے۔ اور آسانی سے سمجھاؤں کہ یہ جو چاند ہے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑھنا شروع ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ساتھ گنتی کرتے جاتے ہیں۔ جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے تو یہ مکمل ہو جاتا ہے، تاکہ دنوں کے اعتبار سے 2 ہفتوں میں چاند ہوا مکمل، اور پھر گھٹتے گھٹتے پھر 4 ہفتوں یعنی 1 مہینہ میں پھر اپنی پہلی حیت پہ چاند آ گیا۔ تو جب آغاز اس کا باریکی سے اور اس کی انتہا اس باریکی پہ پہنچے تو سمجھیں کہ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ یوں لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اگر قرض کا وعدہ کر رکھا ہو کہ بھئی 1 مہینے بعد میں تمہیں قرض لوٹاؤں گا، تو تاکہ لوگ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھیں، میں اللہ نے ان کے عہد پورے کرنے کے لیے ان کو چاند کی تاریخوں کے ذریعے گنتی آسان عطا فرما دی ہے، چاند کے ذریعے۔ اور اسی طرح جب 1 مہینہ پورا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور جب 12 مہینے پورے ہوئے تو اس کے بعد پھر میں اللہ نے پورا 1 مہینہ رمضان کا روزے رکھنے کے لیے دیا ہے، تاکہ لوگ کہیں رمضان کو ڈھونڈنے میں غلطی نہ کر جائیں۔ چونکہ رمضان کے روزے تھے فرض، اس لیے فرمایا کہ چاند کا یہ گھٹنا بڑھنا بھی اللہ کی حکمت ہے، اور دنوں اور مہینوں کی گنتی سے تمہارا سال پورا ہوگا، اور سال پورا ہوگا تو پھر کیا ہے، رمضان کی تعیین تمہارے لیے آسان ہو جائے گی، کہیں اللہ تعالیٰ کا فریضہ کسی سے رہ نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر یہ روایت ہے، اور امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ چاند جو ہے یہ لوگوں کی گنتی کے لیے اللہ نے بنایا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کو مختص کیا اس کی تاریخوں کے اندر، لہذا تم چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ آپ علیہ السلام نے تشریف فرماتے ہوئے فرما دیا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر موسم ابر آلود ہو، اگر جس دن تمہیں چاند دیکھنا تھا اس دن مطلع صاف نہ ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، تو فرمایا پھر تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ کتنی؟ یہ چونکہ آج جو ایک جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور ایسے آلات آ گئے ہیں کہ اب بادل بھی اس میں حائل نہیں ہوتے ہیں، تو یہ دور تو چونکہ وہ نہ تھا، لہذا اس زمانے میں کیا تھا کہ اگر بادل چھائے ہوں تو 30 دن پورے کر لیے جائیں، لیکن چونکہ جو سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو اب بآسانی چاند کو ڈھونڈا جا سکتا ہے، لہذا اب ہر حال میں چاند کو ڈھونڈا جائے گا، اب بادل دیکھ کر 30 دن پورے کرنا نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے تھا کہ دیکھنے کا کوئی چونکہ سبب نہ تھا۔ ہلال، یہ مدینہ منورہ کے اندر یہ مسجد نبوی شریف ہے، اور باہر نکلے تو سامنے ہی بالکل دکھتی ہے مسجد بلال، ساتھیوں نے شاید دیکھی ہو، ذہن میں ہو، مسجد بلال بالکل قریب ہے، روڈ پار کریں آگے مسجد بلال ہے۔ تو یہ وقت گزرتا گیا اس کا نام بلال پڑ گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام یہاں مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے تو حضرت بلال وہاں نماز پڑھتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تو مسجد نبوی کے مؤذن رہے زندگی بھر۔ اصل میں یہ مسجد تھی مسجد ہلال، کیا تھی؟ ہلال، اور یہاں پہ ایک پہاڑی تھی، پھر مدینہ کا شہر چونکہ بڑھا تو پہاڑیاں کاٹ کے ختم کر دی گئیں، ایسے مکہ میں بھی بہت ساری پہاڑیاں کاٹ کے ختم ہو چکی ہیں۔ اس پہاڑی پر اور پتھروں کی سٹیکری پہ صحابہ کرام جا کر چاند دیکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے، بالکل بڑھاپا چھا گیا، اور بال سفید ہو گئے، اور بھویں قدرے بڑھ گئیں اور سفید بھی تھیں، بڑھ بھی گئیں، بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہیں اور سفید بھی ہو گئیں۔ تو چاند دیکھنے لگے، جی اب رمضان کا چاند ہے یا عید کا چاند ہے، چاند دیکھنے لگے صحابہ کرام، چاند دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، بھئی نہیں نظر آ رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بھی وہ مجھے دکھ رہا ہے، وہ سامنے چاند ہے، وہ چاند سامنے۔ لوگوں نے کہا کہاں ہیں ہم، اتنے لوگ ہیں ہمیں نہیں دکھتا، آپ کو دکھ رہا ہے۔ اور یہ بڑا مسئلہ تھا کہ بھئی شہادت تو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ آگے عبادت کا معاملہ ہے۔ بڑا غور کیا، بہت دیکھا، حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے آ کر بھی دیکھتے رہے کہاں ہے، برابر کھڑے ہو کر، آگے کھڑے ہو کر جانچ کی ہر لحاظ سے، مگر چاند نہیں دیکھا۔ کسی صحابی کی نظر پڑ گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک بھویں کا بال جو ہے نا وہ نیچے کو لٹکا ہوا تھا، سفید بال تھا، نیچے کو لٹکا ہوا تھا۔ اب وہ آنکھ کے سامنے آ رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ چاند کا عکس مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے وہ بال ہٹایا تو عرض کیا کہ حضرت اب بتائیں چاند کہا گیا؟ کہ اب تو چاند غائب ہو گیا۔ اب چاند کیا ہوا؟ ہلا۔ بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا، میں نے آپ کو سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی بہت اہمیت بیان فرمائی ہے، چاند دیکھنے کی بہت اہمیت۔ پھر چاند دیکھنے کے الگ مسائل ہیں، اس کی شہادت کے الگ مسائل ہیں، وہ عموماً ہم رمضان میں یا رمضان سے پہلے بیان کرتے ہیں، انشاءاللہ اس موقع پر آئیں گے۔ تو یہاں فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اور اگر موسم ابر آلود ہو تو مہینہ کتنے دن کا پورا کرو؟ 30 دن کا پورا کرو۔ اس کے بعد فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ جو چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے یہ لوگوں کے وعدوں کے لیے اوقات مقررہ کی تعیین ہے، کہ بھئی اپنے جو وعدے کر رکھے ہیں تاکہ وہ مہینے پر پورے اتر سکیں، ایک دن آگے پیچھے ہو گیا تو وعدہ کی خلاف ورزی ہو جائے گی، اور وعدہ کی خلاف ورزی یہ تو گناہ کبیرہ ہے، لہذا لوگوں کے لیے آسانی ہے۔ اور ایسے ہی والحج، حج کے موسم کے لیے بھی آسانی ہے، کہ جیسے رمضان کے لیے آسانی ہے ایسے پھر آگے بڑھیں گے تو حج کے لیے بھی
آسانی. رمضان تو آئے گا مہینوں مہینوں کی تعین پر، مگر جو حج کا مہینہ ہے وہ مہینہ ایک ہے، مگر وہ پورا مہینہ حج کا نہیں ہے. اس میں چاند دیکھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفہ جانا ہوگا، جیسے 8 کو مینا میں جانا ہوگا اور 9 کو کہاں جانا ہوگا جی؟ میدان عرفات میں جانا یوم العرفہ ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ آگے جتنے بھی مناسک ہیں حج کے، تو گویا ان میں تو خاص دنوں اور راتوں کی تعین کرنی ہے، اور یہ چاند کے بنا ممکن. اگر چاند ہوتا سورج کی حیت پر تو بڑا مشکل ہو جاتا. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے آج ہمیں کیا ہوتا ہے کہ مشکل پیش آتی ہے کہ پتہ نہیں بھائی آج چاند کی تاریخ کیا ہے، پتہ نہیں جنوری کی تاریخ کیا ہے، کیلنڈر دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھڑیوں میں موبائلوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تاریخ، تو مشکل ہوتا. کوئی کہے بھائی سورج کو دیکھ کر تاریخ بتاؤ، پتہ چلتا پہلی تاریخ اور آخری تاریخ کے سورج میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن چاند میں باہر صورت کیا ہے جی؟ فرق ہوتا ہے. اسی طریقہ سے میرے بھائیوں بہت سارے شرعی احکامات ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے، جن کا تعلق چاند سے ہے. مثال کے طور پر عدت کا مسئلہ ہے. متوفی عنہا زوجہا، وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اب وہ عدت کیسے گزارے اور کتنی گزارے؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں، قرآن مجید کا حکم ہے کہ وہ 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارے. لیکن مسئلہ بخوبی یاد رکھیے گا، اس میں دنوں کی گنتی کے اعتبار سے ایک خاص اصول اور ضابطہ ہے. اگر تو چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاتون کے شوہر کا انتقال ہوا، چاند کی، یہ آگے مسائل ویسے آئیں گے بھی صحیح، لیکن چونکہ اس کی بات آ گئی تو میں عرض کر دیا دیتا ہوں. چاند کی پہلی تاریخ یعنی 1 محرم کو ایک شخص ہے ان کا انتقال ہوتا ہے، تو 1 محرم سے اب ان کی بیوی کی عدت شروع ہوئی. یہ یاد رکھنا کہ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو مسئلہ اور ہے، آگے کسی تاریخ میں ہوا تو پھر مسئلہ اور ہے. پہلی تاریخ میں ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے 4 مہینے چاند کے اعتبار سے گنتی کر لیے جائیں گے، خواہ وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، مہینہ پورا ہی کاؤنٹ ہوگا. 29 کا ہوگا تو بھی پورا مہینہ ہی شمار کیا جائے گا. آگے پھر 10 دن گن لیے جائیں، 4 مہینے 10 دن ہو جائیں گے. بھلے 29 کے مہینے کیوں نہیں آئے، پھر بھی مہینہ پورا تصور ہو جائے گا. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی؟ لیکن اگر کسی شخص کا انتقال 1 کے بعد 2 سے لے کر آخری تاریخ کے بیچ میں کہیں بھی ہو گیا، تو اب چاند کے اعتبار سے اب عدت نہیں ہے، اب چاند کے اعتبار سے عدت نہیں ہے. اب کیا ہے؟ اب گنتی کریں گے ہر مہینہ 30 کا، گویا اس کو گن کر 130 دن عدت کرنا ہے. کتنا؟ گن کر 130 دن عدت کرنا ہے. 120 دن کے ہو گئے 4 مہینے، اوپر ہو گئے 10 دن. جس خاتون کے شوہر کا انتقال بیچ کی کسی چاند کی تاریخ میں ہوا ہو تو اس کو گن کر کتنے دن پورا کرنے ہیں جی؟ بولو. 130 دن. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک لحاظ سے چاند کا تعلق ہوا عدت کے ساتھ. اور ہمارے جتنے مسائل ہیں، قربانی کا مسئلہ ہے چاند کے ساتھ ہے، روزے کا مسئلہ ہے چاند کے ساتھ ہے، رضاعت کا مسئلہ ہے چاند کے اعتبار سے ہے، اور کئی سارے مسائل جن میں ہم زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھ لیں. زکوٰۃ کا جو ایک شخص ہے کہ وہ اگر 1 رمضان کو اگر وہ صاحب نصاب ہوا 1 رمضان کو، تو کیا ہے پھر اگلے 1 رمضان کو جا کر اس کا سال پورا ہوگا. اب یہاں ہم جنوری فروری کا اعتبار نہیں کریں گے. سمجھ آ گئی؟ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے زکوٰۃ کا لین دین ہوگا. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا تعلق کیا ہے جسے والحج، اور حج کے مہینوں اور دنوں کی تعیین. اب خیال کرنا آگے ایک خاص بات آ گئی، ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوڑ نہیں ہے بات میں. فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی تھوڑی ہے کہ تم جب آؤ تو اپنے گھروں کی پشت کی جانب سے اپنے گھروں میں داخل ہو. وہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے، اصل نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہے. پھر وہی پرہیزگاری کا مسئلہ آ گیا. پیچھے بات ہے چاند کی، آگے بات ہے گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے. بات بے جوڑ لگ رہی ہے، لیکن قرآن بے جوڑ نہیں ہے. اس کا آپس میں ربط ہے، تعلق ہے. تعلق ایسا ہے کہ جس طرح تم نے کہا جی چاند بھی سورج جیسا ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر روزے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو پھر سال میں کبھی بھی روزے رکھ لیتے،
یہ خاص مہینہ کیوں ہے؟ فرمایا تمہارا یہ سوال کرنا اس طرح بے جا ہے، اس طرح بے جا ہے جس طرح کوئی گھر کے دروازے کو چھوڑ کر گھر کے پیچھے دیوار پھاڑ کے گھر میں داخل ہو، اس کا داخل ہونا بے جا ہے۔ بس سمجھ میں آ گئی ہے؟ جیسے کوئی یعنی دستور کے خلاف گھر میں داخل ہونا عقل کے خلاف ہے، ایسے ہی اللہ کے حکموں پر اعتراض کرنا بھی عقل کے خلاف ہے۔ جس اللہ نے دن بنائے، جس نے مہینے بنائے، جس نے چاند سورج بنایا، یہ قانون شرعی بھی کس نے بنائے؟ اسی اللہ نے بنائے۔ اب ذرا سمجھیے، یہاں ایک خاص اہلیان عرب کی ایک رسم کا ذکر ہے اور اس رسم کی اصلاح مقصود ہے۔ رسم کیا تھی؟ جب یہ لوگ حج کے لیے نکلتے تھے اپنے گھروں سے احرام پہن کر، حج کے لیے، حج تو کرتے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے، اور بعد میں جب نئے نئے مسلمان ہوئے کچھ لوگ تو وہ بھی چونکہ جایا کرتے تھے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، احرام پہن کر جاتے تھے، تو بعد میں بھی کچھ وقت تک لوگوں میں یہ دستور رہا، لیکن بعد میں یہ آیت آ گئی اور اس آیت نے آ کر بالکل یا اس رسم کو ختم کر دیا۔ معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ احرام پہن کر اپنے گھر کے مین دروازے سے نکل جاتے، حج کرتے، عمرہ کرتے، طواف کرتے، جو بھی ان کا ہوتا معاملہ کر کے جب یہ واپس آتے تو اب یہ کہتے بھائی چونکہ ہم اس دروازے سے نکلے تھے تو ہمارا بدن گناہگار تھا، ہم گناہوں والا بدن لے کر اس دروازے سے باہر نکلے تھے، اس دروازے سے اب پاک بدن کو داخل کرنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہذا گھر میں داخل ہونا ہے ایک نئے راستے سے، یا تو گھر کے پچھواڑے سے کیا کرتے، ایک دیوار پھاڑتے، سوراخ مارا جاتا اور اندر داخل ہوتے، یا سیڑھی لگا کے پچھلی جانب سے گھر کی چھت پہ آتے اور ان کو صحن میں اتارا جاتا۔ اس طریقے سے لوگوں کے اندر یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی۔ آج کل یہ رسمیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، ہر گلی میں رسم الگ ہے، ہر محلے میں الگ، ہر برادری کی رسم الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں شرکیات اور کفریات کو مٹانے آئے، وہاں اللہ کے رسول نے ان بری رسموں کا بھی خاتمہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ کیا کرتے کہ جناب علی احرام گھر سے پہن کے جا رہے ہیں، کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، اور جب پہنچے ہیں مطاف میں بیت اللہ کے سامنے، کپڑے اتار کے رکھ دیے، ننگے ہو کر طواف کرنے لگے ہیں۔ پوچھا جاتا بھئی یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو کہتے جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، تو گناہ والے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کرنا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، ہمیں حیا آتی ہے، لہٰذا ہم نے کپڑے اتار دیے۔ وہ گناہ والے کپڑے پہن کر طواف کرنے میں حیا ہے اور ننگے ہو کر طواف کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ یہ رسمیں اس طرح الٹی ہوتی ہیں، عقل کے بھی خلاف ہوتی ہیں رسمیں۔ ہمارے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں دیکھیں، ہاں جی، کوئی انتقال ہو جائے اس کی رسمیں الگ ہیں، اور خوشی غمی کی اتنی رسمیں کہ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وارث ہونے کے ناطے، ہر امتی مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پر لوگوں کے ایمان پہ محنت کرے، وہاں پر ان رسومات، روایات کا خاتمہ کر کے آپ علیہ السلام کی سنت کو رائج کرنے کی کوشش کیا جائے، آپ علیہ السلام کی سنت کو رائج کرنے کی کوشش کیا جائے۔ سنت کا رواج بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی تھوڑی ہے جسے تم نیکی سمجھتے ہو کہ وہاں سے گناہ والا بدن لے کے نکلے تھے، اب پاکیزہ ہیں تو جناب اب ہم پیچھے سے آئیں گے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، فرمایا نیکوکار بننا ہے تو پرہیزگار بنو۔ یعنی پرہیزگاری کیا ہے سمجھیے گا، پرہیزگاری ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے نبی نے ناپسند فرمایا اس کو چھوڑنا پرہیزگاری ہے، ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے محبوب نے پسند کیا اس کو اختیار کرنا، بولو شاباش۔ تو قانون کیا بنا؟ فعلہ و ترکہ سنتن۔ فقہا نے ایک ضابطہ دیا، فعلہ و ترکہ سنتن، جو عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کرنا دین ہے، اور جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا دین ہے۔ بولو اس کا۔ یہاں ایک بڑا سوال آتا ہے جی، اگر ہم اذان کے اول آخر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو منع دکھاؤ، اگر ہم نماز کے بعد اونچا کلمہ پڑھتے ہیں تو منع دکھاؤ، سمجھ آگے نا جی، اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو منع دکھاؤ۔ بھائی ضابطہ فقہا نے بتا دیا ہے، فعلہ و ترکہ سنتن، میرے نبی کا دین دو بریکٹوں میں بند ہے، جو کام میرے نبی نے کیا اس کا کرنا دین ہے، جو ترک کیا اس کا، جی جو نہیں کیا اس کا نہ کرنا۔
جس کام کو میرے نبی نے اختیار نہیں کیا اس کا نہ ہونا اس کا عدم وجود ہی اس کی نفی کی دلیل ہے. اس کا عدم وجود ہی اس کی نفی کی دلیل ہے کہ آپ اگر یہ دین ہوتا تو میرے نبی اس پر عمل کرتے, اگر یہ ثواب کا کام ہوتا تو میرے نبی سے رہ نہ جاتا. علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے الاعتصام کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نیا طریقہ, کوئی بدعت جاری کرتا ہے, فَيَرَاهَا حَسَنَةً, اور اس کو کہتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے, یہ اچھا کام میں نے دین کے اندر جاری کر دیا, فرمایا کہ اس شخص کا یہ خیال ہے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, کتنا بڑا بہتان لگا. خیانت کیسے کہ جی یہ کام تو نیکی کا تھا, میرے نبی نے نہیں کیا, میں کر رہا ہوں. آپ السلام پر بہتان ہوا کہ نہ ہوا؟ ترک نیکی کا بہتان ہوا. تو میرے بھائیو یہ بدعات کا ارتکاب, اس کو معمولی گناہ مت سمجھیے. بدعتی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بدعتی شخص جو بدعت کر رہا ہے, فرمایا اس کی تو بات ہی چھوڑو, لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا, اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرائض قبول کرتے ہیں, نہ نفل قبول کرتے ہیں, نہ اس کا روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ, جس نے دین میں بدعات جاری کی ہیں. باقی اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا, من وقر صاحب بدعت, جو کسی بدعتی کی صرف تعظیم کرتا ہے, خود مومن ہے, بدعتی نہیں ہے, لیکن ایک بدعتی کی دل سے تعظیم کرتا ہے, فقد اعان علی ہدم الاسلام, اس نے اسلام کی بنیادیں گرانے میں اس کا تعاون کیا ہے. تو میرے بھائیو کیا خیال ہے, دل میں سنت کی حمیت اور غیرت آنا یہ ایمان نہیں ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حمیت اور غیرت آئے, یہ مومن ہے بندہ. اگر دل میں سنت کی حمیت نہیں ہے تو پھر خیر منائے اپنے ایمان کی, ایمان کمزور ہے پھر. تو یہاں فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ, اصل نیکی پرہیزگاری ہے, اللہ کے حکموں کو پورا کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سنت والے طریقوں پر, اس کا نام نیکی ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نیکی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, فرمایا جب گھروں میں آؤ نا تو گھروں کے دروازوں سے آیا کرو, گھروں کے دروازوں سے آیا کرو. فرمایا یہ نیکی نہیں ہے جو تم پیچھے سے گھروں میں داخل ہوتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, وَاتَّقُوا اللَّهَ, کیا کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وہی تقوی, وہی تقوی. تقوی بنیاد ہے تمام امور شرعیہ کو اپنانے کے لیے, بنیاد تقوی, اللہ کا خوف. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارو, اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم مراد کو پہنچو, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو. کتنے امور انتظامیہ بیان ہوئے تھے جی؟ 3. ایک امر مصلح, اصلاح کا پہلو روزہ, اور روزہ کیوں ہے جی؟ فرمایا تقوی پیدا ہو, اور تقوی پیدا کرنے کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے نبی کے حکموں کو ماننا. یہ کیا ہے؟ یہ تقوی ہے, یہ تقوی ہے, یہ اصل دین ہے. یہاں تک بیان فرما کے آگے فرمایا اچھا اب گراؤنڈ بن گیا, اب دلوں پہ محنت ہو گئی, تقوی آ گیا, اب تیاری کرو, جہاد کا وقت آن پہنچا ہے. کیا کرو؟ آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں, صحیح ہے نا. اگلی آیت میں جہاد کا وقت آن پہنچا ہے. اگلی آیت سے جو مقصودی مسئلہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ, زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے درس سے اس میں وہ عنوان پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.